السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت العالم موت العالم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سپرد خاک آج شام کو کر دیے گئے۔ 2 دن کے انتظار کے بعد بہت بڑی دنیا اور علماء کی دنیا وہاں پہنچی اور ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی دین کی باتیں، ان کے وظائف کی باتیں، ان کی دانش کی باتیں، ان کی معاشرت کے مسائل میں مختلف کام کی باتیں وہ ضرور چلتی رہیں گی۔ آج اپنے سامعین کو جو میں نے سمجھا ہے، کتنی ان کی کہانیاں میں نے سنی، جب ابھی لوگ ان سے متعارف بھی نہیں ہوئے تھے تو میں ان کی کہانیاں اس وقت سے، سبحان اللہ، اس وقت میں سن رہا تھا اور آگے لوگوں کو بتا رہا تھا۔ اور ان میں ایک یہ تھی کہ جس کو رزق کی تنگی ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ خدا پاک کوئی سبیل بنائے کہ رزق کشادہ ہو جائے، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ سورۃ القریش جو ہے، اول 7 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھو، آخر پر پھر درود شریف پڑھو 7 بار، درمیان میں بسم اللہ کے ساتھ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر جو ہی فرض نماز پڑھ لو تو 7 بار پڑھو۔ تو یہ 5 نمازوں کے بعد کا وہ عمل ہے، تو کئی دن تک یہ کرتے رہو، اللہ سے امید رکھو کہ تمہارے رزق میں ضرور برکت آئے گی۔ اور یہ مختلف اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ منسلک تھا کہ جو گرمیوں اور سردیوں کے یمن کی طرف اور شام کی طرف سفر کی طرف اشارہ ہے کہ جو مشکلات میں گھرنے کے بعد بھی، قریش کی زیادتیوں کے بعد بھی وہ وہاں مدینہ میں پہنچے اور ان کو اپنا کاروبار اسی طرح وہ کرتے رہے ہو، تو ان کے رزق میں کروڑوں تک کے اضافے خدا نے دکھا دیے دنیا کو۔ تو یہ بھی ضرور ہوگا۔ اور دوسرا ایک عمل جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دیا ہے کہ جس کو مشکل ہوں، جس کو جائز حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، جس کے مقاصد زندگی مشکل ہو رہے ہوں، تو وہ قرآن مجید کی یہ 7 بار آیت کو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جو ان کے پیر مرشد حضرت حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو جو جنگ عظیم اول میں جاپان کی 2015 سے 19 تک کی جنگ میں، جاپان کے خلاف جنگ میں جو ہندوستانی انگریزوں کے ساتھ تھے، تو اس جنگ میں گئے تو انہوں نے، حضرت نے ان کو فرمایا تھا کہ جب تم اپنے مورچے میں بیٹھے ہو یا جنگ میں ہو تو تم صرف یہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ۔ اس کو خراش تک نہ آئی، باقی تمام لوگوں کو جاپانی توپوں نے اڑا کے رکھ دیا اور یہ پھر قیدی بن کے واپس آیا تھا۔ یہ ولاگ میں نے بہت سال پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا۔ تو وہ وظیفہ حضرت نے کیا بتایا، حضرت نقشبندی پیر صاحب نے، کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ 2 عمل آج ہم نے اپنے قارئین کی نظر کیے ہیں، اور یوٹیوب پر حضرت صاحب کے مختلف تقریریں اور ان کے وظائف اور ان کی یاد کے غم، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید اپنی رحمت کے در کشادہ کرتا رہے اور وہ جنت میں خوشی خوشی رہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کومنٹ ضرور دیا کریں۔